آج ہم جماعت 8ویں مضمون شہریت سبق نمبر 4 اس کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ جماعت 8ویں مضمون شہریت سبق نمبر 4 بھارت کا عدالتی نظام۔ بچوں، آج ہم اس سبق کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں اس سبق کے اہم تدریسی نکات کون سے ہیں۔ اس سبق میں ہم عدلیہ کی تشکیل، سپریم کورٹ جسے ہم عدالت عظمیٰ کہتے ہیں اس کے بارے میں جانیں گے، ہائی کورٹ اور اس کی ذمہ داریاں، سپریم کورٹ اور اس کی ذمہ داریاں، عدالت کے کون کون سے کام ہوتے ہیں ان کے بارے میں جانیں گے، اور ساتھ ساتھ ہم ضلعی اور ثانوی عدالتوں کا رول کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں جانیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بھارت کا عدالتی نظام۔ قانون ساز مجلس اور مجلس عاملہ کے ساتھ ساتھ عدلیہ بھی حکومتی نظام کا ایک اہم حصہ ہے۔ جیسا ہم قانون ساز مجلس یعنی لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے ساتھ ساتھ یہ جو ہمارے ملک میں عدلیہ جو ہے یہ بھی ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ قانون سازی کا کام قانون ساز مجلس کرتی ہے، مجلس عاملہ ان پر عمل درآمد کرتی ہے اور انصاف دینے کا کام عدلیہ کرتی ہے۔ اس سبق میں ہم دیکھیں گے کہ عدلیہ انصاف کس طرح فراہم کرتی ہے اور اس سے سماج سے ناانصافی کا خاتمہ ہو کر سماجی استحکام کیسے پیدا ہوتا ہے۔ آئیے اس سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ انصاف کرنے کی ضرورت کیوں ہوتی ہے۔ جی ہاں بچوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انصاف ہم کو کیوں ضروری ہے۔ انسانوں کے خیالات، رائے، نظریات، فہم، عقائد، ثقافت وغیرہ میں تنوع پایا جاتا ہے، الگ الگ فرق پایا جاتا ہے۔ اگر رواداری سے کام نہ لیا جائے تو آپس میں ٹکراؤ کی صورت پیدا ہوتی ہے۔ اگر انڈرسٹینڈنگ اگر صحیح نہیں ہے تو وہاں پہ آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے، جھگڑا پیدا ہوتا ہے، اور ان ٹکراؤ کو، ان اختلافات کو رائے میں شدت آ جاتی ہے، بہت زیادہ ٹکراؤ کی نوبت آ جاتی ہے۔ ایسے غیر جانبدارانہ طریقے سے قانون کے ذریعے نپٹا جانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی ایسا معاملہ اگر درپیش آتا ہے تو اس کو جو ہے قانون کی ضرورت پڑتی ہے، اس کا نپٹارہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس مقصد کے تحت عدلیہ جیسے غیر جانبدارانہ نظام کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب کورٹ کچہری میں انسان کیوں جاتا ہے؟ انصاف کے لیے جاتا ہے، اور یہ انصاف کس طرز پہ ہوتا ہے؟ جو ہمارا دستور ہے، جو ہمارا قانون ہے، اس کے مطابق وہاں پہ فیصلہ کیا جاتا ہے۔ افراد اور حکومتی اداروں کے درمیان میں بھی مفاد کا تعلق سے ٹکراؤ ہوتا ہے۔ حکومت کا کسی جو ہے فرد کے ساتھ اگر کسی کی کچھ ڈیمانڈ ہے اور جو ہے حکومت اگر اس کو پورا نہیں کرتی ہے، ایسے وقت میں پبلک کیا کرتی ہے؟ ایک PLI داخل کرتی ہے، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتی ہے۔ حکومت کا کوئی فیصلہ یا قانون عوام میں ناانصافی محسوس ہو سکتا ہے اور اس کے خلاف عدلیہ سے انصاف کی درخواست کی جاتی ہے۔ دیکھیے بچوں، ایسے بہت سارے معاملات سامنے آتے ہیں کہ اگر حکومت کوئی ایسا فیصلہ لیتی ہے جس کو جو ہے عوام قبول نہیں کرتی، ایسے وقت میں حکومت کے خلاف جو ہے عدالت میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ عرضی کر سکتے ہیں۔ پھر کیا ہوگا؟ وہاں پر عدالت میں دونوں فریقین کی یعنی حکومت کی سائڈ اور جو پبلک کی جو پروسیکیوٹر جو بھی رہے گا، یہ تمام جو ہے آپس میں بحث کریں گے۔ بحث و مباحثے کے بعد جو صحیح ہوگا، جو قانون کے تحت صحیح ہوگا، اس کو جو ہے فیصلہ عدالت دیتی ہے، جس سے حکومت عین میں درج سماجی انصاف اور مساوات کے مقصد کو حصول کے لیے کوشاں ہیں، جو ہم کو قانون میں تحفظ حاصل ہے۔ اس طرح عدلیہ بھی کچھ مقدمے کے فیصلے کے ذریعے یا سرگرم موقف اختیار کر کے حکومت کی حمایت کر سکتی ہے، یا پھر عدالت کو ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں، یہ حکومت جو فیصلے کر رہی ہے، قانون بنا رہے ہیں، یہ عوام کے مفاد کے لیے ہیں، ان کے فائدے کے لیے ہیں، اس لیے وہ حکومت کے حق میں بھی فیصلہ دے سکتی ہے۔ ایسے بہت سارے اگزامپل ہم کو آج کی تاریخ میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ سرگرم موقف اختیار کر کے حکومت کی حمایت کر سکتی ہے۔ عدلیہ سماج کے طریقے کمزور طبقوں، خواتین، بچوں، معذورین اور
ٹرانسجینڈر وغیرہ سماجی طبقات کو مرکزی دھارے میں شامل ہونے کے لیے تعاون کر سکتی ہے، یعنی سب کو برابر کا حق دیتی ہے۔ جب عام انسانوں کو آزادی، مساوات، انصاف اور جمہوریت کے فائدے حاصل ہوتے ہیں تب جمہوریت کی وسعت اور گہرائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے یہ امر نہایت ضروری ہے۔ اس لیے جو عدالت کا جو نظام ہے اس سے ہماری جمہوریت کافی مضبوط ہو جاتی ہے۔ اب عدلیہ کی وجہ سے قانون کی بالادستی قائم رہتی ہے۔ سب سے پہلے عدالتوں کی وجہ سے اس میں انصاف کی رسانی کی وجہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قانون غریب، امیر، ترقی یافتہ، غیر ترقی یافتہ، غریب ہے، کوئی امیر ہے، عورت، مرد، سب کے لیے برابر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انصاف رسانی کی وجہ سے عوام کے حقوق بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ قانون کی روشنی میں تنازعات حل ہوتے ہیں۔ تنازعات یعنی اختلافات حل ہوتے ہیں۔ بہت زمانے سے جھگڑے چلتے آ رہے ہیں، لیکن قانون کی نظر میں اس کو لا کر ان کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ کسی بھی گروہ یا فرد کی زبردستی یا امریت کے فروغ کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ زور زبردستی کا معاملہ عدالت میں ختم ہو جاتا ہے۔ ان تمام کو جاننے کے بعد اب ہم جانتے ہیں کہ عدلیہ کی تشکیل کس طرح ہوتی ہے، یعنی جو ہماری الگ الگ عدالتیں ہیں ان کی تشکیل، ان کو کس طرح بنایا جاتا ہے، کس طرح بنایا گیا ہے۔ بچوں، بھارت ایک وفاقی ملک ہے جس میں مرکزی حکومت اور وفاقی حکومت کے آزادانہ قانون ساز مجلس اور مجلس عاملہ ہیں۔ جیسا ہمارے ہندوستان میں پارلیمنٹ جس میں 2 ایوان ہیں، لوک سبھا اور راجیہ سبھا، اسی طرح الگ الگ ریاستیں ہیں۔ جیسے ہماری ریاست مہاراشٹر ہے، اور مہاراشٹر میں بھی ہماری ایک ریاست کی ایک حکومت ہے جسے ہم ریاستی حکومت کہتے ہیں۔ وہ حکومت میں بھی 2 ایوان کام کرتے ہیں جس کو ودھان سبھا اور ودھان پریشد کہتے ہیں۔ تو ان کے الگ الگ قوانین ہیں، لیکن عدلیہ پورے ملک کے لیے ایک ہی ہے، لیکن عدالت سارے ملکوں کے لیے ایک ہے۔ ہمارے وفاقی ملک میں مرکزی حکومت ہے وہ اسٹیٹ کی الگ ہوتی ہے اور سینٹر کی مرکزی حکومت الگ ہوتی ہے، لیکن جو قانون کا معاملہ ہے وہاں پہ عدالت ایک ہی ہوتی ہے۔ عدلیہ پورے ملک کے لیے ایک ہی ہے جس میں مرکزی یا ریاستی تقسیم نہیں ہے۔ یہاں پہ کوئی تقسیم ریاست اور مرکز کے لیے نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت کے عدلیہ مرکوز نوعیت کی ہے، ایک جگہ مرکوز ہے۔ عدلیہ کی اعلیٰ ترین سطح پر سپریم کورٹ ہے، اور سپریم کورٹ کے ماتحت ہائی کورٹ ہیں۔ ہائی کورٹ کے ماتحت ضلع عدالتیں ہیں، اور ان کے بعد درجہ دوم کی عدالتیں ہیں۔ اس طرح بھارت میں عدلیہ کی تشکیل کی گئی ہے۔ سب سے پہلے جو سپریم عدالت ہے ہماری وہ ہے سپریم کورٹ، اس کے انڈر کام کرنے والے ہیں ہائی کورٹس ہیں، اور ہائی کورٹ کے انڈر کام کرنے والے ضلع کی عدالت، اور اس کے نیچے جو دوم درجے کی عدالتیں ہوتی ہیں ان کا نظام چلتا ہے۔ یہ تو تمام عدالتیں کس کے لیے جواب دہ ہوتی ہیں؟ سپریم کورٹ کے لیے جواب دہ ہوتی ہیں۔ اب جانتے ہیں سپریم کورٹ کا کام کس طرح چلتا ہے۔ سپریم کورٹ کے بارے میں، سپریم کورٹ یہ ہماری عدالت عظمیٰ اس کو کہتے ہیں، اور بھارت کے چیف جسٹس سپریم کورٹ کے سربراہ ہوتے ہیں۔ جو باس رہیں گے جس کو ہم بولتے ہیں وہ چیف جسٹس ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے۔ چیف جسٹس اور دیگر ججوں کا تقرر صدر جمہوریہ کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے سب سے سینئر جج کو چیف جسٹس کے عہدے کے لیے نامزد کرنے کی روایت ہے۔ دیکھیں بچے، انصاف رسانی کے عمل کسی دباؤ کے تحت نہیں ہونا چاہیے۔ جج انصاف رسانی کا کام یعنی انصاف دینے کا کام بے خوفی سے کرے، کسی سے ڈرے نہیں، اس کے لیے اس کے ساتھ بے خوفی کے ساتھ انجام دے سکیں، اس لیے عدالت کو آزاد رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس مقصد کے تحت عین نے درج ذیل گنجائش فراہم کی ہیں، کچھ ان کے لیے اہلیت بنائی ہے۔ ججوں کی اہلیت کی شرائط عین نے واضح کر دی۔ اب یہ ججوں کی اہلیت کیا ہونا چاہیے؟ سپریم کورٹ کا اگر کوئی جج ہے تو اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے تو وہ قانون کا ماہر ہو، اور اس نے ہائی کورٹ میں منصفی کا تجربہ یا وکالت کا تجربہ رکھنے والا شخص کو
اہل مانا جاتا ہے، یعنی وہ اگر سپریم کورٹ کا جج بن رہا ہے تو وہ ہائی کورٹ میں پہلے اس کا وہاں کا تجربہ ہونا ضروری ہے اور اس کو اہل مانا جانا چاہیے، یعنی وہ اس قابل ہونا چاہیے۔ ججوں کا تقرر صدر جمہوریہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے سیاسی دباؤ کا دخل نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ہے ججوں کی خدمتی ضمانت حاصل ہوتی ہے، معمولی وجوہات یا سیاسی مقاصد کے تحت انہیں عہدے سے برخاست نہیں کیا جا سکتا۔ سپریم کورٹ کے جج کی عمر 65ویں سال اور ہائی کورٹ کے جج کی عمر 62ویں سال میں ان کو ریٹائر کیا جاتا ہے۔ 65 اور 62، سپریم کورٹ کا جو جج ہے وہ 65 سال کی عمر میں ریٹائر ہوگا اور جو ہائی کورٹ کا جج ہے وہ 62 سال میں ریٹائر ہوگا۔ اور جیسا بھی دوسرے ڈپارٹمنٹ میں جیسا اگر کوئی ٹیچر ہے تو 58 سال تک اپنی سروس کر سکتا ہے، اس کے بعد اس کو ریٹائر کیا جاتا ہے۔ زیادہ ان کو دیا جاتا ہے کہ یہ 65 سال تک اپنی سروس کو کر سکتے ہیں، 62 سال تک ہائی کورٹ کا جج بھی کر سکتا ہے۔ ججوں کے تنخواہ بھارت کے دفتر محاسبی سے ادا کی جاتی ہے، اس پر نہیں ہوتی، ان کی جو تنخواہیں ادا کی جاتی ہیں اس کے اوپر کوئی بحث مباحثہ پارلیمنٹ کے دونوں ایوان یعنی لوک سبھا راجیہ سبھا میں بھی نہیں کیا جاتا۔ ججوں کی تنخواہ بھارت کے دفتر محاسبی سے ادا کی جاتی ہے۔ ججوں کی سرگرمی اور ان کے فیصلوں پر ذاتی تنقید نہیں کی جا سکتی۔ عدالت کی توہین کرنا ایک جرم ہے جس کی سزا مقرر ہے۔ دیکھیے بچوں، اگر کسی جج نے کوئی فیصلہ کیا تو اس کے اوپر اگر کوئی اپنی تنقید کر رہا ہے، اس کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو یہ عدالت کی توہین مانی جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے اس جو توہین کرنے والا ہے یا اس کو کرٹیسائز کرنے والا ہے اس کو کیا ہوتی ہے، قانون کے تحت سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ اس لیے قانون کے اندر کچھ ایسی شقیں ہیں جن کو ججوں کی غیر ضروری تنقید سے تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ عدلیہ آزاد بھی متاثر نہیں ہوتی، اس لیے جو عدلیہ کو جو اہم کام دیا گیا ہے وہ اپنا فیصلہ جو ہے آزادانہ طور پر کر سکتی ہے۔ پارلیمنٹ ججوں کے رویوں پر بحث نہیں کر سکتی، لیکن اسے ججوں کے عہدے سے برخاست کرنا اور ان کے خلاف مواخذے کی کارروائی کا حق حاصل ہے۔ پارلیمنٹ یعنی جیسا ہمیں بتایا ہم نے لوک سبھا راجیہ سبھا میں ججوں کے فیصلوں کے اوپر بحث نہیں کی جا سکتی۔ ہاں لیکن ایسا کچھ معاملہ ہوتا ہے کہ جج کو جو ہے ہٹانا ہے تو ایسے وقت میں ایک پرستاؤ لا کر اس کو پارلیمنٹ میں رکھا جاتا ہے اور ججوں کو ان کے عہدے سے برخاست کیا جا سکتا ہے۔ عدلیہ کی فعالیت۔ عدالت کے بارے میں روایتی تصور یہ ہے کہ کسی تنازع کو عدالت تک لے جایا جائے تو عدالت اس کا حل نکالتی ہے۔ گزشتہ دہائیوں میں عدالت کے اس تصور میں تبدیلی آئی ہے اور عدالتیں فعال ہو گئی ہیں، یعنی عدالت عین میں درج انصاف اور مساوات کے مقاصد کی تکمیل کے لیے پیش قدمی کرنے لگی ہیں۔ سماج کے کمزور طبقے، خواتین، آدیواسی، مزدور، کسان اور بچے وغیرہ کا تحفظ فراہم کرنے کا کام بھی عدالتوں نے کیا ہے۔ ایسے بہت سارے معاملات جو ہے عدالت نے نپٹائے ہیں، جس کے اندر خواتین کے حقوق، آدیواسیوں کے حقوق، مزدوروں کے حقوق اور بچوں کو تحفظ کے لیے بھی عدالتوں نے کئی کام کیے ہیں۔ اس مقصد کے تحت مفاد عاملہ کی درخواستیں یعنی اس کو پٹیشن کہا جاتا ہے، نہایت اہمیت کے حامل ثابت ہوئی ہیں۔ بچوں آئیے جانتے ہیں کہ ہماری جو سپریم کورٹ ہے، جو سب سے بڑی عدالت ہے بھارت کی، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ سب سے پہلے وفاقی حکومت کی عدالت کے طور پر مرکزی حکومت اور ریاستی حکومت کے درمیان ہونے والے تنازعات حل کرنا، یعنی جو تنازع یعنی جو ایسے معاملات ہیں جس کے اوپر اتفاق رائے نہیں ہے ریاستی حکومت میں اور مرکزی حکومت میں، ان کی بیچ کا اگر کوئی جھگڑا ہے تو اس کو حل کرنے کا کام سپریم کورٹ کرتی ہے۔ ایسے ہمارے ملک میں بہت سارے معاملات ہیں، کہیں پر جو ہے بارڈر کے لیے ایک ریاست اور دوسری ریاست کے درمیان میں جھگڑا ہے، کہیں پر جو ہے
ندیوں کے پانی اور جو ہے باندھ کو لے کر دو ریاستیں آپس میں جھگڑا کر رہی ہیں یا ان کے بیچ میں جو تنازع پیدا ہوا ہے، یہ تمام جو ہے حل کرنے کی ذمہ داری ہماری سپریم کورٹ کرتی ہے۔ شہریوں کی بنیادی حقوق کا تحفظ کرنا اور اس سے متعلق احکامات جاری کرنا، شہریوں کے حقوق کی حفاظت کی ذمہ داری سپریم کورٹ کی ہوتی ہے۔ زیریں عدالتوں کے فیصلے پر نظر ثانی کرنا، اپنے ہی دیے ہوئے فیصلوں پر نظر ثانی کرنا۔ زیریں عدالتوں یعنی جو سپریم کورٹ سے جو نچلی عدالتیں ہیں، جیسے ہائی کورٹ ہے، ضلع کی عدالت ہے، ایسے انصاف جہاں پہ ملا نہیں ہے تو ان کے اوپر فیصلوں کی نظر ثانی کرنا ہے، دوبارہ سے اس کی سنوائی کی جاتی ہے سپریم کورٹ میں اور ان کو قانون کے مطابق اس میں رد و بدل چینجز کیے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر سپریم کورٹ کو کبھی ایسا لگتا ہے کہ جو سپریم کورٹ کا دیا ہوا پرانا فیصلہ غلط ہے تو سپریم کورٹ اپنے ہی فیصلے کو واپس سے چینج کر سکتی ہے، بدل سکتی ہے۔ ایسے بہت سارے کیسز ہوتے ہیں جہاں پر ہائی کورٹ میں یا ضلع عدالت میں جو ہے انصاف پورا نہیں ہوا، سزا جو ہے کافی مل گئی، تو کوئی عوام یا ریاست اس کو سپریم کورٹ تک لے کر جا سکتی ہے۔ عوامی حمایت کے مسائل کی قانونی صورتحال کو سمجھنے کے لیے صدر جمہوریہ کو بصورت طلب مشورہ دینا۔ کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جس کے اندر صدر جمہوریہ جو ہمارے سربراہ ہوتے ہیں، ان کو بصورت طلب اگر وہ مشورہ مانگتے ہیں سپریم کورٹ کا تو ایسے وقت میں سپریم کورٹ اپنا مشورہ ان کو دیتی ہے۔ دیکھیے بچوں، یہاں پر ایک عبارت پڑھیے اور لکھیے، عدالتی نظر ثانی کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کی ایک اہم ذمہ داری آئین کی حفاظت کرنا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آئین ملک کی بنیادی قانون ہوتا ہے۔ دستور کی خلاف ورزی یا اس کے منافی کوئی قانون پارلیمنٹ پاس نہیں کر سکتی۔ مجلس عاملہ کی ہر پالیسی اور عمل دستور کے ہم آہنگ ہوتا ہے۔ پارلیمنٹ کا کوئی کام یا مجلس عاملہ کا کوئی عمل اگر آئین کی کسی شخص سے ٹکراتا ہے تو عدالت اسے غیر قانونی ٹھہراتے ہوئے منسوخ کر دیتی ہے۔ عدالت کے اس اختیار کو نظر ثانی کا اختیار کہتے ہیں۔ یہ مثال دیکھیے، انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں کو عدالت نے اپنی ملکیت اور جائیداد، تعلیمی لیاقت، آمدنی وغیرہ کے بارے میں حلف نامہ داخل کرنے کے لیے کہا تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ رائے دہندگان امیدواروں کی صحیح معلومات کی بنیاد پر مناسب امیدوار کے حق میں رائے دہی کر سکے۔ دیکھیے بچوں، جب بھی انتخابات یعنی الیکشن ہوتے ہیں تو الیکشن میں کھڑے ہونے والے امیدوار کو اپنی تمام معلومات فراہم کرنی پڑتی ہیں الیکشن کمیشن آفس کو۔ اب یہ معلومات کس طرح کی ہوتی ہے کہ اس کے پاس کتنی جائیداد ہے، کتنا اس کے پاس پیسہ ہے، وہ کہاں تک پڑھا لکھا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے ایک حلف نامے کے ذریعے دی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ وہ جو امیدوار کھڑا ہے اس کی قابلیت کیا ہے، اس کی مالی حالت کیسی ہے اور وہ صحیح انسان کو یا امیدوار کو ووٹ دے رہے ہیں یا نہیں ہیں۔ کیا ہمارے انتخابی عمل کو شفاف بنانے کی کوشش نہیں ہے؟ کیا اس حوالے سے عدالت نے مزید کوئی احکامات جاری کیے ہیں؟ اس کے بارے میں اپنے استاد کی مدد سے معلومات حاصل کیجیے۔ مفاد عامہ کی درخواست سے مراد عوامی مسائل کے حل کے لیے کوشاں شہری سماجی تنظیم یا غیر سرکاری تنظیم نے عوام کی جانب سے عدالت میں دائر کردہ درخواست، عدالت اس درخواست پر غور و فکر کے بعد اپنا فیصلہ دیتی ہے۔ اس کو ہم لوگ انگلش میں جو ہے PIL بھی کہتے ہیں، اسے ہم ہندی میں جن ہت یاچیکا بھی کہتے ہیں۔ کوئی ایسی تنظیم ہے جو کہ لوگوں کے لیے کام کر رہی ہے اور اسے ایسا لگتا ہے کہ غریب یا بے سہارا لوگوں کی انسانی حقوق کا پامالی ہو رہی ہے، ایسے وقت میں وہ داخل کر سکتی ہے۔ آئیے بچوں جانتے ہیں ہائی کورٹ کے بارے میں۔ اسے ہم عدالت عالیہ۔ بھارت کے آئین میں ہر وفاقی ریاست کے لیے ایک ہائی کورٹ قائم کرنے کا اختیار
پارلیمنٹ کو دیا گیا ہے، یعنی ایک ریاست میں ایک ہائی کورٹ ہوتی ہے۔ فی الحال ہمارے ملک میں 24 ہائی کورٹس ہیں۔ ہائی کورٹس میں ایک چیف جسٹس اور چند دیگر جج ہوتے ہیں۔ ہائی کورٹ کے تمام ججوں کا تقرر صدر جمہوریہ کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں جو الگ الگ اسٹیٹس ہیں، ریاستیں ہیں، ہر ریاست میں ایک ہائی کورٹ ہوتی ہے اور اس میں ایک چیف جسٹس ہوتا ہے ہائی کورٹ میں، جس کا تقرر ہمارے صدر کرتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں ہائی کورٹ کی ذمہ داریاں۔ اپنے دائر اختیار میں آنے والی ثانوی عدالتوں کی نگرانی اور دیکھ بھال کا اختیار ہائی کورٹ کے ہوتا ہے۔ اس کے انڈر میں جتنی عدالتیں کام کرتی ہیں، جیسے ایک ریاست ہے، جیسے مہاراشٹر کی ریاست ہماری ہے، مہاراشٹر میں ہائی کورٹ ممبئی میں ہے، اور اس کی جو ثانوی عدالتیں الگ الگ ڈسٹرکٹ میں جو عدالتیں ہیں، ضلعوں کی عدالتیں، ان کی نگرانی اور دیکھ بھال کا ذمہ اس کا ہوتا ہے۔ بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے اقدامات دینے کا اختیار ہائی کورٹ کو ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ضلعی عدالتوں کے ججوں کا تقرر کرتے وقت گورنر ہائی کورٹ کی مشورہ لیتے ہیں۔ اب جو عدالتیں ہیں جو کہ الگ الگ ضلعوں کے اندر پائی جاتی ہیں، تو اس کا جو ججوں کے تقرر ہے وہ ہمارا ریاست کا جو گورنر ہوتا ہے اس کے مشورے سے کیا جاتا ہے۔ عمل کیجیے۔ ممبئی ہائی کورٹ 2 ریاستوں مہاراشٹر اور گوا نیز دادرا اور نگر حویلی دیو دمن مرکز کے زیر انتظام علاقے کے لیے ہے۔ ایک سے زائد ریاستوں کے لیے ایک ہی ہائی کورٹ کی مزید 2 مثالیں تلاش کیجیے۔ بچوں اپنے استاد کی مدد سے معلوم کیجیے۔ جیسے ہمارے ممبئی کے اندر ریاست مہاراشٹر میں جو ہائی کورٹ ہے، جو ہمارے مرکزی علاقے ہیں جیسے گوا ہے، دادر نگر حویلی ہے، دمن دیو ہے، یہ ایک الگ سے ہیں اور ان کے لیے جو ہے ممبئی ہائی کورٹ میں ہی ان کی سنوائی ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح آپ اپنے استاد کی مدد سے ایسی 2 مثالوں کو تلاش کیجیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ضلع اور ثانوی عدالتیں۔ جن عدالتی اداروں سے عوام کا ہمیشہ سابقہ پڑتا ہے وہ ضلع اور تعلقے کی عدالتیں ہوتی ہیں۔ ہر ضلعی عدالت میں ایک ضلع جج ہوتا ہے۔ ابھی ہم الگ الگ ریاستوں میں ہائی کورٹ ہو گئی، اس کے بعد جو ہے اس کے ریاست کے اندر جتنے ڈسٹرکٹ ہیں، جتنے ضلع ہیں، اس میں جو ہے ضلع کی عدالت، اور ضلع میں جو ہے تعلقے کی سطح پر جو عدالتیں ہوتی ہیں اس میں ایک ضلعی جج ہوتا ہے۔ بھارت میں قانونی نظام کی 2 شاخیں ہیں، ایک ہے دیوانی قانون اور دوسرا ہے فوجداری یعنی کرمنل قانون، جس کو ہم فوجداری قانون کہتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں دیوانی قانون کیا ہوتا ہے۔ دیوانی قانون کے بارے میں جانتے ہیں کہ دیوانی عدالتیں ہوتی ہیں۔ دیوانی عدالت میں فرد کے حقوق کے منافی تنازع ایک قانون کے دائرے میں آتے ہیں، مثلا زمین سے متعلق تنازع، کرایہ، معاہدہ، طلاق وغیرہ متعلقہ عدالت میں پٹیشن دائر کرنے پر عدالت اس پر فیصلہ کرتی ہے۔ دیکھو اگر بہت سارے جو جھگڑا ہوتا ہے آپس میں، وہ جائیداد کے لیے ہوتا ہے، اسی طرح جو ہے گھر مالک کرایہ کے لیے یا زمین کا کوئی کرایہ ہے، اس کے اوپر جو ہے جو جھگڑا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میاں بیوی میں جو طلاق کے جو معاملات ہوتے ہیں، یہ تمام معاملات جو ہے دیوانی قانون جو ہوتا ہے اس میں اس کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اب دوسرا جو ہے وہ ہے فوجداری قانون۔ اس میں سنگین نوعیت کے جو جرم ہوتے ہیں جس کے اندر فوجداری قانون کے تحت کیا جاتا ہے، مثلا چوری کرنا، کڈنیپ کرنا کسی کو، جہیز کے لیے اذیت پہنچانا۔ ہم لوگ اکثر سنتے ہیں کہ جو ہے جہیز کے لیے جو ہے لڑکیوں کو جلایا جاتا ہے یا کسی نے خودکشی کر لی، تو ایسے جو کیسز ہوتے ہیں یہ فوجداری عدالت میں، اس کے بعد کسی کا مرڈر ہو گیا، خون ہو گیا، ان جرائم کے بارے میں پہلے پولیس کیا کہتی ہے، اس کی FIR درج کرتی ہے، جسے اطلاع اول واردات کہتے ہیں۔ پھر پولیس اس کی تفتیش کرتی ہے، پوری چھان بین کرتی ہے، اور اس کے بعد عدالت میں مقدمہ دائر کرتی ہے۔ جیسے جرم ثابت ہو گیا اس کے اوپر اس کی سزا کی نوعیت بھی سنگین ہوتی ہے۔ بھارت کی ترقی میں عدلیہ کا اہم کردار ہے۔ عام انسان کے دل میں بھی عدالت کے تئیں احترام اور بھروسہ ہے۔ بھارت کی عدلیہ نے شخص
آزادی وفاقی ریاستوں اور عین کو تحفظ فراہم کیا ہے۔ بھارت میں جمہوریت کے مضبوطی کے لیے عدلیہ کا بہت بڑا حصہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو جمہوریت کا مضبوط کس لیے بنی ہے، کیونکہ جو ہمارا عدلیہ کا نظام ہے یہ بہت مضبوط ہے اور اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے۔ تو اس طرح بچوں آج ہم نے ہماری عدلیہ کی تشکیل کے بارے میں جانا۔ دیکھیں یہاں پہ خاکہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کو ہم تھوڑا سا مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہم نے جو جانا وہ یہ تھا کہ عدلیہ کی تشکیل کس طرح ہوتی ہے ہندوستان میں۔ دیکھیے عدلیہ کی تشکیل کس طرح ہوتی ہے، یہاں پہ ایک نظر آ رہا ہے آپ کو ہائی کورٹ۔ تو سب سے پہلے ایک ہے عدالتی، ہماری جو ہے سب سے بڑی عدالت وہ ہوتی ہے سپریم کورٹ، اس کے بعد میں آئے گا ہائی کورٹ، اور تیسری ضلع کی عدالت۔ سپریم کورٹ میں جو اس کا سربراہ ہوتا ہے وہ چیف جسٹس ہوتا ہے، ہائی کورٹ میں اس کا سربراہ منصف اعلیٰ یا اعلیٰ جج ہوتا ہے، اور ضلعی عدالت میں ضلع جج وہاں کا سربراہ ہوتا ہے۔ ہاں تو بچوں آج ہم نے بھارت کا عدالتی نظام کس طرح ہوتا ہے اس کے بارے میں جانا۔ آج ہم نے سپریم کورٹ، عدالت کی فعالیات، ہائی کورٹ، ضلعی عدالت، دیوانی قانون، فوجداری قانون، ان تمام کا تفصیلی مطالعہ کیا۔ امید ہے آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے پیریڈ میں ایک نئے سبق کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔